جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے ویلاگ کا موضوع عالمی قیام امن کے لیے اللہ رب العزت کے بنیادی احکامات۔ اللہ رب العزت نے قیام امن کے لیے عالمی انسانی بھائی چارے کا ایک پیغام دیا ہے قرآن مجید میں۔ یا ایھا الناس، اے ساری انسانیت، انا خلقناکم، خلقنا ہم نے تخلیق کیا کم تمہیں، یعنی ساری انسانیت کو تخلیق کیا ہے، من ذکرم و انثیٰ، من ذکرم، ذاکر ایک مرد، و انثیٰ اور ایک عورت سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے، یعنی ساری انسانیت کو خلقنا ہم نے تخلیق کیا کم تمہیں، ساری انسانیت کو۔ یہ انسانی بھائی چارے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک سب کے جو بزرگ ہیں وہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے بنائے ہیں کم تمہارے، یعنی ساری انسانیت کے ہم نے بنائے ہیں شعوبوں و قبائل لِتَعْارَفُوا، شعوب قومیں و قبائل اور قبیلے لِتَعْارَفُوا، یعنی ہم نے وَجَعَلْنَاكُمْ شعوبوں و قبائل لِتَعْارَفُوا، ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بنایا ہے لِتَعْارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، کہ دنیا کی آبادی تقریباً اس وقت 8 ارب ہے، تو قوموں اور قبیلوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خود بنایا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ تعارف میں لباس بھی ہوتا ہے، مذہب بھی ہوتا ہے، زبان بھی ہوتی ہے، علاقہ بھی ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تعارف میں آتی ہیں، لیکن جو تعارف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ۔ وَجْعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ، بے شک، اکرم ہوتا ہے سب سے زیادہ عزت والا، کم تم میں سے، عند اللہ، اللہ کے تعالیٰ کے نزدیک، اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے، کم تم میں سے، یعنی انسانیت میں سے، یا ایھا الناس، ہے ساری انسانیت، یعنی ساری انسانیت میں سے جو قومیں اور قبیلے اللہ نے بنائے ہیں، ان قبیلوں اور قوموں کا ذکر کیا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ عزت والی قومیں اور قبیلے وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزد جو سب سے زیادہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ دونوں اکرم اور اتقا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ یہ عربی میں جیسے انگلش میں ایڈجیکٹو کی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، گڈ، بیٹر، بیسٹ سپرلیٹو ڈگری ہے، تو عربی میں اس میں تفضیل ہوتا ہے، جیسے اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اکبر، اکرم، اتقا یہ ایک ہی وزن پر آ رہے ہیں، تو یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی وہ ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ تو تقریباً 1,24,000 پیغمبر جب آئے اس دنیا میں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم، آج، اکملت، میں نے مکمل کر دیا ہے، رب العالمین فرما رہے ہیں، لاکم، تمہارے لیے، یعنی ساری انسانیت کے لیے، دینکم، تم سب کا دین، و اتممت، اور میں نے تمام کر دیا ہے، علیکم، تم پر، نعمتی، اور اپنی نعمت۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے یعنی دین ساری ھدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ تو دین میں اللہ تعالیٰ نے کیا عالمی قیام امن کے لیے ساری انسانیت کو، اگر کچھ اللہ کے مسلم تو احکامات مان لیتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اصول جو زندگی گزارنے کا دیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، قد تبین، کہ ہم نے بیان کر دیا ہے، ظاہر کر دیا رشد، ہدایت کو، من الغی، جو گمراہی ہے اس سے الگ کر کے ہدایت کو بیان کر دیا، یعنی حق، قرآن مجید کو فرقان الحمید بھی کہتے ہیں کہ حق و باطل میں یہ فرق کرنے والی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، تو حق اور باطل بالکل واضح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، اور جو کفار ہیں، جو مشرک ہیں، جو ان کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی برا بلا نہیں کہنا، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ، تسبو، تم برا بلا نہ کہو، گالی نہ دو، یہ لفظ جو ہے
تسبو یعنی برا بلا کہنا، لان تان کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ اس مفہوم میں آتا ہے یہ لفظ۔ ولا تسبو یعنی تے مخاطب کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یعنی اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں ان کو برا بلا نہ کہو۔ اگر تم برا بلا کہو گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ، پھر یہ ہوتا ہے وہ برا بلا کہیں گے اللہ کو، فَيَسُبُّ اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہیں گے۔ عدوم بغیر علم، عدوم یعنی وہ عداوت میں، بغیر علم یعنی جہالت کی وجہ سے مشرک جو ہیں وہ اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے ہیں، اس طرف نہیں آتے ہیں، تو وہ جہالت میں بغیر علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کو بھی برا بلا کہہ سکتے ہیں، اس لیے ان کے خداؤں کو بھی جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں ان کو برا بلا نہیں کہنا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے، اور دین پہ اس حد تک جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، عالمی امن قائم کرنے کے لیے ومن احیاہا، اور جس نے احیا زندہ رکھا یعنی جان بچائی، ہا ایک انسان کی، فکأنما گویا کہ احیا الناس، اس نے زندہ رکھا، اس نے احیا، اس نے جان بچائی، ناس ساری انسانیت کی، جمیع یعنی ساری انسانیت کی، فکأنما احیا الناس جمیع، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس میں کوئی کسی مذہب کی تخصیص نہیں ہے، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے۔ کو جس نے ایک انسان کی بچائی، جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ اصول اللہ نے بیان کیا ہے کہ بلا وجہ جھگڑا نہیں کرنا ہے دین پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ بنا رکھی ہے، اسے حساب کرنا آتا ہے۔ اس نے جو گمراہ ہو گئے دوزخ میں ڈال دے گا، اسے بڑا بہترین حساب کرنا آتا ہے۔ جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہاں مسلمانوں کو یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے پاس کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس میں کتنی تاثیر ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر انزلنا یہ نازل کرتے ہم قرآن، علی جبل پہاڑ پر بھی، لا رأیتہ تو آپ اس کو دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت، خوف اور ڈر سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آپ کے پاس اللہ کا کلام، اس کی دعوت دیں۔ اسلام نے دعوت کی بات کی ہے، اور دعوت بالحکمہ، دعوت بالحکمہ، موعظۃ الحسنہ، اور واعظ بھی بڑی بہترین انداز ہے۔ اللہ کے کلام میں تاثیر ہے۔ انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے معاشرے کو تبدیل کر دیا۔ 23 سال میں پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، اور حضرت عمر ابوبکر صدیق 2 سالہ اور 11 سالہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، 13 سالہ میں کیسر و کسرا اور دنیا کے انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی بعد اسلام پھیل گیا۔ تو یعنی دعوت سے یہ اسلام پھیلا ہے۔ تو دعوت بالحکمہ و موعظۃ الحسنہ، اور آسن انداز سے اللہ کے کلام بیان کریں تو یہ تو تاثیر رکھتا ہے، تو تبدیلی تو اس سے آتی ہے۔ تو البتہ اسلام نے یعنی دعوت سے، لیکن فتنے کی اسلام کسی شکل میں کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ البتہ اسلام فتنہ یعنی فساد فی الارض کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ ریاستی دہشت گردی ہو، اسٹیٹ ٹیررزم ہو، یا عوامی دہشت گردی ہو۔ تو جو یہ سپر پاوریں ہوتی ہیں جو کمزور ملکوں پر چڑھ دوڑتی ہیں، تو اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اور فتنے کو، الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اشد شدید ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ قتل سے اکبر ہے، یعنی قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو فتنے میں ایک بندہ تو نہیں نا، پھر میں اس میں کتنی، یہ ابھی اسرائیل اور حماس کی دیکھیں جو معاملہ ہوا ہے، تو ایک بندہ نہیں، اس میں پھر لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ کی جان جاتی ہے۔ تو یہ جو فتنہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے تعالیٰ نے کہا وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتال کرو ہم ان سے، یعنی جو فتنہ پھیلاتے ہیں، قاتلہم ان سے قتال کرو، جنگ کرو، حتیٰ لا تکون فتنہ، حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اور فتنہ اور فساد فی الارض پھیلانے والوں کی قرآن مجید میں سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اور یہ مسلم سوسائٹی کے اندر جو سزا ہے وہ میں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر مسلم سوسائٹی میں فساد فی الارض ہو اور فتنہ ہو، اس کی سزا کیا ہے
انما جزاء الذین، جزاء الذین، جزا بدلہ ہے ان لوگوں کا، یحاربون اللہ، حرب کہتے ہیں جنگ کو، یحاربون اللہ، جنگ کرتے ہیں اللہ سے، یعنی اسلامی ریاست میں وہ حکمران جو بیٹھے ہیں کم از کم ان میں کو اسلام کی بات تو کچھ اسلامی ریاست میں کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے نا، یحاربون اللہ و رسولہ، ان کا بدلہ، ان کی سزا جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وَيَسْعَوْنَ، اور صحیح کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فسادہ، فساد کی، جو فساد فی الارض کرتے ہیں مسلم ریاست کے اندر اور اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، ان یقاتلوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، پہلی سزا۔ 4 سزائیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی موقع کی مناسبت سے دی جا سکتی ہے۔ ان یقاتلوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، کہ ان کو صلیب چڑھا دیا جائے، یعنی سزائے موت کی سزا دی جائے، پھانسی کی سزا دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ اور پاؤں من خلاف، مخالف سمت سے قطع کر دیے جائیں، کاٹ دیے جائیں، یہ تیسری سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ او ہوتا ہے یا، او ینفو من الارض، ینفو یعنی نکال دیے جائیں، جلا وطن کر دیے جائیں، من الارض، زمین سے، یعنی اس ملک سے جو ایک سٹیٹ ہے، تو وہاں اگر وہ فساد کر رہے ہیں حکومت کے خلاف، اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں، تو ان کو یا تو جلا وطن کر دیا جائے، یہ بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ موقع کے مناسبت سے ان چاروں میں سے کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ ذالک لہم خزی، ذالک یہ، لہم ان کے لیے، خزی ذلت اور رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَلَهُمْ فی الآخرات عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اگر فساد فی الارض مسلم ریاست کے اندر ہو تو فساد کرنے والوں کو ان 4 سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ دنیا عالمی سطح پر دنیا ورلڈ واریں کتنی، 2 تو ورلڈ واریں ہو چکی ہیں، کروڑوں انسان اس ورلڈ وار میں، یہ بھی فساد فی الارض تھا، تو کتنے لاکھوں کروڑوں انسان اس میں مرے تھے۔ تو اسی وجہ سے UN بنی، یونائٹڈ نیشن بنی، عالمی جنگوں کے بعد کہ امن سے رہا جائے، پھر سلامتی کونسل بھی بنائی گئی، جنرل اسمبلی بھی UNO کی بنائی گئی کہ تاکہ امن قائم کیا جا سکے، اور عالمی عدالت بھی بنائی گئی۔ لیکن UNO جو بنی ہے، اس میں سلامتی کونسل میں جو ویٹو پاور ہے وہ جمہوریت کی نفی ہے، یہ عدل کے بالکل خلاف ہے۔ ایک ملک جو ہے وہ ویٹو کرتا ہے، 5 ملکوں کے پاس پاور ہے، یہ جب تک عدل نہ ہو تو امن نہیں قائم ہو سکتا۔ دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو ویٹو پاور جو ہے یہ کو ختم کرنا ہوگا۔ اور سلامتی کونسل میں 5 ممبر کی بجائے آپ 15-20 ممبر رکھ سکتے ہیں، اور دنیا کی جو آبادی ہے، فرض کرو قوموں کی آبادی ہے، مسلم ہیں تو ان کی پرسنٹیج کے حساب سے، کرسچن ہے تو ان کی پرسنٹیج کے حساب سے، اگر اس وقت 8 ارب تقریباً آبادی ہے دنیا کی، 2.25 ارب مسلم ہیں، تو اس پرسنٹیج سے مسلمانوں کی، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، تو آبادی کے لحاظ سے یا ممالک کی پرسنٹیج کے، تقریباً UNO کو 150 سے اوپر ملک ہیں، تو مسلم میں جو ممالک ہیں ان کی پرسنٹیج نکال لیں، عیسائی ممالک کی نکال لیں، تو پرسنٹیج کے حساب سے سلامتی کونسل کے ممبر ہونے چاہیے، تو 15-20 ممبر تو لازمی ہونے چاہیے، پھر ایگزیکٹو پاور ان کے پاس ہونی چاہیے، اور ویٹو پاور کی بجائے جمہوری طریقہ جو ہے، دنیا میں کہتے ہیں کہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں، مغربی ڈیموکریسی، مغربی جمہوریت، تو جو ویٹو پاور کدھر سے آ گئی، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہوئی نا۔ تو دنیا میں عدل قائم کرنا ہے تو اس کے لیے اسی طرح عالمی عدالت بھی بنی ہوئی ہے، دنیا میں اگر امن قائم کرنا ہے تو گلوبل سپریم کورٹ یعنی عالمی سپریم کورٹ بنائیں، تو اس میں بھی آبادی کے حساب سے مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، ہر قوم کو آبادی کے لحاظ سے، یہ ممالک کی پرسنٹیج کے حوالے سے سب کو نمائندگی ہونی چاہیے، تو تب دنیا میں عدل قائم ہوگا، تو اکثریت کے فیصلے سے یہ فیصلے ہوں تو دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔